السلام علیکم اسپوکی اور ٹیل اینڈ آئی ہوپ کہ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے رمضان بخیر خوبی گزر رہے ہوں گے۔ بہرحال اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے یا واقعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہے official.spooky@gmail.com، alammumtaz255@gmail.com، اور ایک موبائل نمبر جس پہ واٹس اپ ہے 0044-7838400704۔ یہ تینوں ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں۔ اس پہ آپ ہمیں اپنی اسٹوری اور اپنے وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں، جو کہ ہم اپنے چینل پہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسٹوریز کسی بھی فارم میں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اسٹوریز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلیں، ماڈل اسکول PCHS بلاک 2 پہاڑی پہ بنا ہوا ایک اسکول، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 1960 کے اوائل سے علاقے میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے بے انتہا مقبول، اور ایک زمانے کے اندر یہاں سے پاکستان کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی تعلیم حاصل کر کے نکلے، جن میں سر فہرست نام ہمارے پاکستان کے اسکواش لیجنڈ یا ورلڈ کے اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان کا بھی ہے۔ یہ جس علاقے میں ہے اس کا میل وقوع اس طرح سے میں بتا دوں کہ اس کے ایک طرف لائنز ایریا، دوسری طرف اس کی وشینیا لائن پڑتا ہے، اور تیسری طرف جو ہے یہ شارع قائدین سے ملتا ہے۔ شارع قائدین سے آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 1 منٹ یا 2 منٹ کی واک ہے اس اسکول کی طرف آتے ہوئے۔ اس اسکول کے برابر میں ایک مسجد بھی ہے جو کہ کافی مشہور ہے۔ اس اسکول کی سب سے جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ زمین پہ ہے، اور یہ اکیلا اسکول جو ہے پہاڑی پہ بنا ہوا ہے۔ اسکول کے ارد گرد کیکر کی بڑی ہیوی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باڑیں ہیں، اور ہر طرف کیکر ہی کیکر ہے اس کے سائڈس کے گراؤنڈ کے اندر، اور پتھر بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے پہاڑی پیلا پتھر ہوتا ہے۔ اس اسکول سے متعلق میں آپ کو جو واقعات بتاؤں گا یہ مختلف واقعات ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئے یا مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس کرے۔ پہلا واقعہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس اسکول سے متصل جو مسجد ہے وہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک صاحب تھے جو کہ آتے تھے، وہاں نماز پڑھنے کے بعد وہ اس اسکول میں پیچھے کی طرف جاتے تھے جہاں پہ وہ کیکڑ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے پودے تھے، اور وہ وہاں پہ جا کے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ وہ صاحب انسان تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ ان کا کسی اور مخلوق سے کوئی تعلق تھا، وہ بالکل انسان تھے، لیکن کہا جاتا تھا کہ وہ صاحب جو ہیں اس طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کچھ لوگوں نے بتایا جو ان صاحب سے بہت قریب تھے کہ وہ وہاں پہ تبلیغ کی غرض سے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ پڑھانے کی غرض سے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ بقول ان صاحب کے کہ جو کیکر کی جتنے بھی پودے وغیرہ ہیں اور یہ ماڈل اسکول وغیرہ کی جو یہ پہاڑی ہے، اس پہ جنات کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے، اور جس میں مختلف قسم کے مختلف ریلیجن کے جنات ہیں۔ اسی طرح سے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مسجد میں ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اعتکاف میں ان کا حجرہ جو تھا وہ مسجد کی جس طرف تھا، اس کا جو کھڑکی والا حصہ ہے وہ ماڈل اسکول کی طرف کھلتا تھا۔ وہ کھڑکی اکثر کھول دیا کرتے تھے تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ تو ایک دن یہ صاحب سو رہے تھے اعتکاف میں، کوئی دن کا ٹائم ہوگا، تو ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو ان کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ اعتکاف ہے، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ پھر بعد میں اٹھے، انہوں نے
جو بھی اپنی عبادات وغیرہ ہوتی ہیں، روزہ ووزہ کھول کے تراویح وغیرہ پڑھ کے جب رات میں آ کے جب یہ لیٹے ہیں تو ان کو پھر سے دوبارہ سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی ہے. تو جب انہوں نے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا ہے تو پیچھے بالکل اندھیرا تھا، اور ماڈل اسکول کا بالکل دیوار جو ہے سمجھ لیں کہ 15-20 فٹ کے فاصلے پہ تھی وہاں سے، اور بالکل اندھیرے میں ان کو وہ قرآن پڑھنے کی آواز اس اسکول کی دیواروں کی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوئی. تو یہ صاحب کافی ڈر بھی گئے تھے، اور ان صاحب نے پھر ذکر کرا وہاں کے جو مولانا تھے، تو انہوں نے بولا کہ آپ اگنور کریں، اب کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر، تو اس کو تو کچھ نہیں آپ کر سکتے، کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کھڑکی بند کر دیا کریں. تو انہوں نے پھر اس کے بعد کھڑکی بند کرنا شروع کر دی تھی. اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، یعنی وہ ان صاحب کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے میں رہ چکا ہوں کافی عرصہ، 20-22 سال، اور وہ گھر میں جانتا ہوں جس گھر کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ+3 کا گھر تھا، وہ چھت پہ تھے، ان کا بیڈ روم چھت پہ تھا، یعنی 2 کمرے چھت پہ تھے، اور باقی نیچے ان کی پوری فیملی رہتی تھی. تو رات میں 3 بجے قریب وہ ان کی آنکھ کھلی اور وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر آ گئے. انہوں نے کہا چلو اب تو جاگ گیا ہوں تو چلو سگریٹ پیتا ہوں. تو چھت تو تھی، تو وہ کونے پہ چھت پہ آ گئے، سامنے ماڈل اسکول تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ رات کے 3 بجے قریب ماڈل اسکول کی بیک سائڈ کی جو فیسنگ تھی، جو ان کے گھر سے نظر آتی تھی، اور جہاں پہ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، وہاں پہ 6 سے 7 بچے کھیل رہے تھے. تو پہلے تو وہ کافی غور سے دیکھتے رہے، اور انہوں نے اس چیز کو بیسکلی کلک نہیں کرا کہ رات کے 3 بجے یہ بچے اس ٹائم پہ کہاں سے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کے. پھر ایک دم سے جب ان کے دماغ میں کلک ہوا تو یہ ڈر گئے، اور ان میں سے 1-2 بچوں نے ان کی طرف دیکھا بھی تھا مگر ان کو اگنور کر دیا، تو وہ آپس میں کھیل رہے تھے. اور پھر بقول ان کے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے غائب ہو گئے. یعنی ایسے نہیں غائب ہوئے کہ ان کے سامنے غائب ہو گئے، لیکن ان کو ایسا لگا کہ جیسے آہستہ آہستہ ڈس اپیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا تو ایک بچہ رہ گیا تھا، وہ بھی کہیں ادھر ادھر غائب ہو گیا. تو ان صاحب کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بچے ایک دم سے کہاں چلے گئے. 2-4 منٹ 5 منٹ نظر آتے رہے، جتنی دیر میں ان کی سگریٹ چلتی رہی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اسی طرح سے ان صاحب نے ایک عورت کو بھی اس جگہ پہ دیکھا تھا، جو کہ رات کے ٹائم کا ہی واقعہ ہے. تقریباً بتاتے ہیں کہ 2-2:30 بجے کا، لائٹ گئی ہوئی تھی، گرمی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی ان کو. تو یہ باہر نکلے ہیں اور کھڑے ہو گئے. تو کیونکہ سامنے شارع قائدین بھی ہے تو وہاں سے اچھی ہوا آتی تھی، تو یہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اس طرف اس جگہ پہ ایک عورت ہے جو کہ جھک کے چل رہی ہے کافی، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وہ کوئی جیسے لاٹھی کے سہارے ہوتے ہیں اس طرح سے، وہ چلتی ہوئی اندر کی طرف جا رہی ہے جھاڑیوں میں. تو یہ کچھ واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے. اس کے علاوہ ایک وہاں پہ گروپ بھی بیٹھا کرتا تھا جو کہ بالکل ان کے اپوزٹ سائڈ پہ تھا. جو روڈ تھی وہ بالکل گلی جو ہے وہ ماڈل اسکول کی دیوار کے ساتھ لگتی تھی، اور وہاں پہ گلی کے لڑکوں نے یہ کرا تھا کہ وہاں پہ یہ کیکر کے جو جتنے بھی پودے تھے ان سب کو اچھی طرح سے چھانٹ کے کٹوا کے، اور جو ہے گلی بہت اچھی بنوا لی تھی، گلی میں سیمنٹ وغیرہ ڈلوا دیا تھا، اور تمام لوگ جو ہیں گلی کی صحیح صفائی کرتے تھے. تو رات میں گلی میں لائٹیں وائٹیں وغیرہ بھی لگوا دی تھی. تو لڑکے رات میں وہیں بیٹھا کرتے تھے پیچھے، اور کافی بڑی 2 گیدرنگیں لگتی تھیں وہاں پہ. ایک جگہ پہ 15-20 لوگ ہوتے تھے، ایک جگہ پہ 15-20 لوگ ہوتے تھے. تو وہی اپنا جو آڑا اوڑی مچاتے ہیں لڑکے رات میں، تو وہاں پہ شور ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. اور سارے مگر ایک گلی کے بچے تھے، اسی لیے بھی کچھ کہتا بھی نہیں تھا. تو پھر رات میں سارے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے 2-2:30 بجے. اچھا اب ہوا وہاں پہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے لڑکے تھے اور لڑکے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو کسی کو اگر حاجت ہوئی تو وہ بالکل کونے پہ جا کے جو ہے وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر کے آ گیا، ماڈل اسکول کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے یا کہیں ادھر ادھر.
تو جب کچھ لڑکوں نے اس طرح سے کرنا شروع کرا تو یہ بتاتے ہیں کہ ان لڑکوں کو تھپڑ پڑنا شروع ہوئے وہاں پہ، اور چند کو تو باقاعدہ ایک وجود نظر آیا جس کا سر نہیں ہوتا تھا، جو کہ وہاں پہ بہت مشہور ہو گیا تھا سرکٹے کے نام سے، کہ یہاں پہ سرکٹا نظر آتا ہے، لیکن نظر ان کو آتا تھا جو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور کسی کو نہیں نظر آتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے گلی کے لڑکوں نے جو ہے وہ اس جگہ کو بھی وہاں پہ صاف کرا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے کافی حد تک اس چیز کی سختی کر دی تھی کہ اگر کوئی دوست باہر سے آ کے بیٹھتے تھے تو ان کو ہی بولتے تھے کہ بھائی کہ اگر آپ نے کوئی باتھ روم وغیرہ یوز کرنا ہے یا تو مسجد چلے جاؤ یا ہمارے گھر یوز کر لو، لیکن یہاں روڈ وغیرہ پہ کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی ایسی مخلوق تھی ماڈل اسکول کی دیواروں کے ساتھ کہیں ادھر کہ جو اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اسی ہی بیٹھک کے پاس ایک فلیٹ بنے ہوئے تھے جو کہ 4 سے 5 منزلیں تھے، اور اس کے چوتھے فلور کے اوپر ایک کرسچن فیملی رہتی تھی جن کے بیڈ روم کی ونڈو جو ہے وہ بالکل ماڈل اسکول کے درمیان کھلتی تھی، یعنی ماڈل اسکول کا پورا جو گرلز اسکول کا جو مڈل سیکشن تھا وہ سامنے سے نظر آتا تھا۔ اس کی بالکل برابر میں مسجد تھی، اور اس مسجد اور ان کے فلیٹ کے درمیان میں بس سے وہ راستہ تھا جو ماڈل اسکول کی طرف جاتا تھا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ رات میں 2 بجے یہ صاحب اپنی کھڑکی کی طرف آئے ہیں تو ان کو کسی عورت کی آواز آئی ہے، اور جب انہوں نے کھڑکی کھولی ہے تو ان کو سامنے ایک عورت نظر آئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت عورت تھی وہ، اور تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کا نام لے کے بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ہپنوٹائز ٹائپ ہو گئے تھے، اور بقول ان کی وائف کے، ان صاحب کی، کہ یہ تقریباً کھڑکی سے آدھا باہر نکل چکے تھے، یعنی 4تھی منزل سے جمپ لگانے کے لیے۔ تو وہ تو شکر ہوا کہ ان کی وائف کمرے میں گھسی ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بھاگی ہیں، انہوں نے جب بھاگ کے ان کو آ کے پکڑا ہے تو ان کا بیسکلی جو وہ ہپنوٹائز ہوئے ہوئے تھے ایک دم سے ان کا وہ ٹوٹا سحر، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس فیملی نے اپنی کھڑکیوں پہ گرل لگوا لی تھی، اور رات کے ٹائم پہ وہ وہاں پہ نہیں جاگتے تھے۔ یہ وہاں کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس جگہ کا۔ اس کے علاوہ آخری ایک واقعہ یہ آپ کو میں ماڈل اسکول کا بیان کروں کہ وہاں کی گیدرنگ میں میرے ایک دوست بھی بیٹھتے تھے۔ تو جب میں لاسٹ ٹائم پاکستان گیا تھا تو میری وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، یہی رات کا ٹائم تھا 1-1:30 بجے کا۔ تو جب ان کو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ چینل پہ میں اس طرح سے کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کچھ اسٹوریاں بتائیں تھیں مجھ کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے سائٹ پہ مجھے ایک جگہ دکھائی جہاں پہ کوئی 4 یا 5 کیکر کے پودے تھے، اور ان کیکر کے پودوں پہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ چونٹیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ تو وہ میرا دوست مجھے وہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ وہ بیٹھک تھی اس سے تقریباً 10-15 فٹ کے فاصلے پہ تھی وہ جگہ، اور وہاں پہ وہ گلی اینڈ ہو رہی تھی بیسکلی۔ تو اس نے مجھے وہ جا کے جگہ دکھائی ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنی بیٹھک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم کو برابر میں سے ادھر سے اس جگہ سے پہلے ایک عورت کی آواز آئی ہے ہنسنے کی، اور اس کے بعد جو ہے ایسی آواز آئی ہے کہ جیسے کوئی کسی عورت کو ذبح کر رہا ہو، اور اس کی چیخیں یا اس کی وہ اس طرح سے نکل رہی ہو، اور گلے کی خرخراہٹ ایسے نکل رہی ہو۔ تو بتا رہے کہ یہ اس ٹائم پہ 6 سے 7 لڑکے تھے، اور یہ تمام اٹھ کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے دیکھا اس جگہ پہ، لیکن وہاں پہ کوئی تھا نہیں۔ تو یہ لوگ ڈر کے اپنی گھروں کو نکل گئے، اور نیکسٹ پورا آپ یہ سمجھ لیں کہ ویک یہ لوگ وہاں نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ آہستہ آہستہ دوبارہ بیٹھنا شروع ہوئے۔ اس جگہ کی وہ ایک اور چیز بھی اس نے میرے دوست نے مجھے دکھائی کہ جب میں نے اس کی پوری وال کا جب میں نے جائزہ لیا، بے انتہا چونٹیاں، چھپکلیاں اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ تھیں، حشرات الارض۔
تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اتنی زیادہ چونٹیاں، اتنی زیادہ اشاعت الرس کیسے ہیں وہاں پہ. بالکل وہ آپ سمجھ لیں کہ مین سٹی کا ایسا ایریا ہے کہ پرانا شہر آپ بول سکتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس تعداد میں. لیکن وہ اتنی تعداد میں ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، خوف آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی چونٹیاں اور اتنے وہ گھروں کی طرف نہیں آتے، وہ اسی طرف رہتے ہیں، صرف ماڈل اسکول کی حدود کے اندر ہی. اس طرف کوئی بھی چیز نہیں آتی، نہ آپ کو اس طرف کوئی چونٹی آتی نظر آئے گی، نہ چپکلی آتی نظر آئے گی. ساری ادھر ہی دیواروں پہ ادھر ادھر چونٹیاں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ کچھ سٹوری تھی ماڈل اسکول کے بارے میں. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ماڈل اسکول کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی سٹوری ہو، یا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو آس پاس رہتا ہو جس کو پتہ ہو، تو ہمارے ساتھ شیئر کریے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم اپنی اسٹریم میں اپنی سٹوریز وغیرہ کے اندر شامل کریں. تو میرے پاس یہ چند چھوٹے چھوٹے لوگوں کے واقعات تھے جو کہ ماڈل اسکول سے ریلیٹڈ تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں آج ان کو کمپائل کروں اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے سناؤں تاکہ لوگ اس کو انجوائے کریں. بہرحال یہ کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پیش آئے ہیں پسند آئے ہوں گے. اپنی اسٹوریاں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آگے ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنا جو ایسا کوئی واقعہ ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور بالکل شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کا واقعہ آپ کو عام لگتا ہو، لیکن ویسے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے. بہرحال یہ کہ اپنے گردن نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. سی یو ایٹ نیکسٹ ایپیسوڈ آف اسپوکی ہانٹڈ ٹیل. اللہ حافظ.